اگر آپ صرف یہ کہتے ہو کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا اور وہ اکیلا ہے، آگے یہ نہیں مانتے کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، تو بھی آپ اپنے آپ کو مسلم بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی نا؟ کہ اسلام کہتے ہیں پہلا اس بات کو ماننا کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، یہ کائنات خود بخود بولو بھائی نہیں بنی، جس نے بنایا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ یہ نظریہ ہے اگر آپ کا تو مسلمان ہو گئے، پھر اتنا بھی کافی نہیں ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے لاکھوں ہزاروں پیغمبر دنیا میں بھیجے، یہ بھی ماننا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ صرف یہ کہتے ہو کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا اور وہ اکیلا ہے، آگے یہ نہیں مانتے کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، تو بھی آپ اپنے آپ کو مسلم بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی نا؟ تو جملہ مکمل کرنا ہے، یعنی اللہ کو بھی مانتے ہو، اللہ کو ایک بھی مانتے ہو، اتنا بھی کافی بول لینا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ بہت سے سائنسدان ایسے ہیں جو مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا، اور جس نے بنایا وہ کیا ہے؟ تنہا ہے، اکیلا ہے، لیکن اس سے وہ مسلم نہیں بن جاتے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ اس اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا۔ کتنی باتیں ہو گئی بھائی؟ نمبر لگائے، 3 باتیں۔ پہلا، اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، خود سے نہیں بنی، بنانے والا اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، بنانے والے نے بہت سے پیغمبروں کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ایسا نہیں ہے کہ بنا کے اپنے بندوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے کہ میں بنا جو مرضی کروں۔ چوتھی بات، اس اللہ نے جن پیغمبروں کو بھیجا ان میں بعض پیغمبروں کو کتابیں بھی دیں، وہ کتاب اللہ کا کلام تھی، اس میں اللہ نے خود اپنے بندوں سے براہ راست بات کی ہے۔ یہ کتنے عقیدے ہو گئے؟ 4۔ اور ان کتابوں میں جو مشہور کتابیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 4۔ تورات حضرت بولیں بھائی کس پہ نازل ہوئی؟ لو بھائی، موسیٰ علیہ السلام پر قرآن میں اللہ نے ذکر کیا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ تھے، کوہ طور پر ان کو نبوت ملی، اللہ براہ راست ان سے ہم کلام ہوتا تھا، اور اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ان کو جو کتاب دی وہ ہدایت کی کتاب تھی، اور اس کا نام کیا تھا؟ تورات۔ زبور اللہ نے کس کو عطا فرمائی؟ داؤد علیہ السلام کو، یہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر۔ انجیل اللہ نے کس کو عطا فرمائی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ بھی اللہ کے سچے پیغمبر، بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ نے اپنی قدرت سے۔ اور چوتھی کتاب قرآن، یہ کس پر نازل ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ کون سا عقیدہ ہو گیا؟ نمبر 4۔ کائنات خود سے نہیں بنی، اللہ نے بنایا، وہ اکیلا ہے، یہ دوسرا عقیدہ۔ تیسرا، اس نے پیغمبر بھیجے۔ چوتھا، اس نے آسمانی کتابیں بھیجی۔ 5واں عقیدہ، پیغمبروں کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے ختم کر دیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا آئے گا تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلم نہیں ہو سکتی۔ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ کہوں گے ہم کو اسلام پڑھانے آئے ہیں مفتی صاحب، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نہیں پتہ، مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ شناختی کارڈ میں جس کا نام کیا لکھا ہوا ہو؟ مسلم۔ مذہب کے خانے میں کیا لکھا ہو؟ مسلم، تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے بھائی۔ کچھ بنیادی عقیدے ہوں گے تو مسلم کہلاؤ گے،
شناختی کارڈ, اگر شناختی کارڈ میں اسلام لکھنا مسلم بن جاتا تو قیامت کے دن حساب و کتاب کے بجائے شناختی کارڈ دیکھے جاتے لوگوں کے. بہت مشکل ہے بات سمجھنا. قیامت کے دن فرشتوں کا کام ہو جاتا بہت آسان. بھائی نادرا کے وہ لے کے بیٹھے ہوتے مشین, حساب و کتاب ہو رہا ہوتا, لائن لگا, بھائی انگوٹھا لگا, بھائی انگوٹھا لگا, شناختی کارڈ سامنے آ جاتا ہے نا. شناختی کارڈ میں مذہب کا خانہ دیکھتے اسلام لکھا ہوا ہے, چل جا جنت. انگوٹھا لگا کے فرشتوں نے چیک کیا اسلام نہیں لکھا ہوا, کدھر جانا ہے, چل بھائی ادھر جا. آسان ہو جاتا نا کام. تو اس سے پتہ, حالانکہ ایسا قیامت میں بولو نہیں ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی کچھ عقیدے ہیں, کچھ اعمال ہیں جو اختیار کرنے پڑیں گے تو آپ کیا بنو گے, مسلم. اگر وہ عقیدے نہیں ہیں تو جو مرضی کرتے رہو, دنیا آپ کو مسلم کہہ دے گی, شناختی کارڈ میں مسلم لکھا ہوگا, مگر اللہ کی نظر میں آپ مسلم نہیں بنو گے.